آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ڈینڈرف، جس کو عام زبان میں خشکی یا سکری کہتے ہیں، جو آپ کے سر کے بالوں کے اندر یا داڑھی کے بالوں کے اندر، مونچھوں کے اندر یا باقی جسم کے جہاں پہ بالوں والا ایریا ہوتا ہے وہاں پہ آتی ہے۔ ڈینڈرف جس کو اکثر کہتے ہیں لوگ کہ خشکی آ گئی ہے، وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ میڈیکل لینگویج میں ڈینڈرف کو سیبورک ڈرماٹائٹس کہتے ہیں۔ سیبورک ڈرماٹائٹس اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ہماری میڈیکل لینگویج کے اندر سیبورک ایریاز ہوتے ہیں باڈی کے اندر۔ سیبورک ایریا کون کون سے ہوتا ہے؟ یہ سر ہو گیا، یہ جو مونچھوں کے ساتھ والی اور ناک کے ساتھ جگہ ہے اس کو سیبورک ایریا کہتے ہیں۔ داڑھی ہو گئی، یہ اپر چیسٹ کا ایریا جو ہوتا ہے یہ سیبورک ایریا ہے۔ اس کے علاوہ آرم پٹس آپ کے اور نیچے گروئنز ایریا یا پیوبکس ایریا جو ہے نا وہ سیبورک ایریا ہوتے ہیں۔ ان کو کیوں سیبورک ایریا کہتے ہیں؟ یہاں پہ سیبم گلینڈ کی پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب سیبورک ڈرماٹائٹس کیوں ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے؟ بیسیکلی جو ہماری اسکن ہے اس کے اندر ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے جس کو کیٹنائزیشن پروسیس کہتے ہیں۔ مطلب اسکن کے جو پرانے سیل ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور نئے سیل بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک نارمل پروسیس ہے، نارمل فینامنا ہے جو کہ ہماری باڈی کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ اب فار ایگزامپل یہ جو ہاتھوں کے باہر والی اسکن ہے جس کے اوپر بال نہیں ہوتے، میں آپ کو یہاں سے ایگزامپل سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو اسکن کی نیچے والی لیئر ہے، بیزل لیئر ہے، وہاں سے ڈیڈ سیل اوپر والی لیئر سے آتے ہیں۔ اوپر والی لیئر پہ جب آتے ہیں تو وہ ڈیڈ سیل ہماری سپرفیشلی سب سے جو سپرفیشل لیئر ہوتے ہیں اس کے اوپر ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ہم ہاتھ دھوتے ہیں یا ٹاول سے صاف کرتے ہیں، کسی کپڑے سے صاف کرتے ہیں تو ڈیڈ سیل وہ ریموو ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ آٹومیٹیکلی گر جاتے ہیں۔ مگر جہاں پہ بال زیادہ ہوتے ہیں، بالوں والا ایریا، وہاں پہ بھی یہ پروسیس چل رہا ہے، تو یہ جو ڈیڈ سیل ہے، یہ جو اوپر والے لیئر پہ آئے تھے، یہ پھر بالوں والی ایریا میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے، جن لوگوں میں یہ ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے ان کی بالوں کی روٹس کے اندر وہ ڈیڈ سیل ایکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہماری اسکن کے اندر ایک نارمل فنگس بھی ہوتا ہے، نارمل فلورا اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے میلیسیزیا فرفر۔ میلیسیزیا فرفر ایک نارمل فلورا ہے جس کی جو ڈائٹ ہوتی ہے، جس کی جو خوراک ہوتی ہے وہ مینلی فیٹس کے اوپر ہوتی ہے، کولیسٹرول کے اوپر ہوتی ہے یا ٹرائیگلیسرائڈ کے اوپر ہوتی ہے۔ تو جو ڈیڈ سیل ہماری اسکن کے اوپر آئے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی فیٹ کی جو پروپورشن ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو میلیسیزیا فرفر ان ڈیڈ سیل کو اپنی ڈائٹ کے لیے یوز کرتا ہے، اپنی خوراک کے لیے یوز کرتا ہے۔ تو جب یہ پروسیس ہوتا ہے سارا، اس کے بعد فنگس اور گرو ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو ڈائٹ مل رہی ہوتی ہے، ڈیڈ سیل ایکومولیٹ ہوئے ہوتے ہیں اسکن کے اوپر، اس کو ڈائٹ اور مل رہی ہوتی ہے۔ جب ڈائٹ اس کو اور مل رہی ہوتی ہے تو فنگس کا جو انفیکشن ہے وہ اور انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب فنگس گرو زیادہ ہوتا ہے تو وہ ایکسکریٹ بھی کرتا ہے اپنا ویسٹ مٹیریل، تو وہ ایک پورے کا پورا سرکل شروع ہو جاتا ہے جو ہماری اسکن کے اوپر، جو بالوں کی اسکن ہوتی ہے، جو بالوں والا ایریا ہوتا ہے ان کے اندر ڈفرینٹ ایک آپ کو اسکیلز بن جاتے ہیں، کھرینڈ بن جاتے ہیں، جن کو کھرینڈس بھی کہتے ہیں، اسکیل بھی کہتے ہیں، عام زبان میں ڈینڈرف کہتے ہیں، خشکی کہتے ہیں، سکری کہتے ہیں، وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ زیادہ یہ مردوں میں داڑھی والے ایریا میں، مونچھوں کے بالوں میں بھی ہوتی ہے، اور پیوبک ایریا میں بھی ہوتی ہے، اور یہ آرم پٹس یا ایکزیلا ان میں بھی ہوتی ہے۔ احتیاطی تدابیر میں جیسے میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے، بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ فنگس ایکومولیٹ ہو رہا ہوتا ہے اسکن کے اوپر۔ اب احتیاطی تدابیر میں اگر آپ ڈیلی شاور لیں گے، ڈیلی باتھ کریں گے، تو جو فنگس ایکومولیٹ ہوا تھا باڈی کے اندر وہ نہیں ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا۔ سیبورک ڈرماٹائٹس بن گیا ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے اس کے ساتھ کیٹوکونازول 2% جو شیمپو ہے یا لوشن وہ استعمال کرنے، ساتھ اس کے کول ٹار کے بھی میڈیکیٹڈ لوشن یا شیمپو ملتے ہیں وہ بھی آپ نے استعمال کرنے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اگر وہ ڈیولپ ہو چکی ہے، جو کہ آپ کو آلریڈی بتایا کہ یہ فنگل انفیکشن ہے جس کا کازیٹیو ایجنٹ ہوتا ہے میلیسیزیا فرفر، تو آپ نے اینٹی فنگل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس میں ٹربینافن، اٹراگونازول، کیٹوکونازول اور ویریکونازول مختلف نام سے آتی ہیں، وہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ آپ نے ہر جو پیشنٹ کی ایج ہوتی ہے، پیشنٹ کا جو
اپنا سیکس ہے پیشنٹ کی جو میڈیکل ہسٹری ہے اس کے حساب سے ان کی ڈوزیج ڈفرینس ہوتی ہے، ان کے ڈیوریشن مختلف ہوتا ہے. اگر تو سیبورک ڈرماٹائٹس ڈیولپ ہو گئی ہے تو پھر ہم ان کو اسٹارٹ کرتے ہیں گریجولی، اور وہ ہم پھر ان کو پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری کے مطابق اس کو ہم انکریز بھی کر سکتے ہیں یا اس کو ریڈیوس بھی کر سکتے ہیں. تو ٹیک ہوم میسج کیا ہے اس کا سیبورک ڈرماٹائٹس کا؟ پہلے تو آپ کو اس کی ریزن پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ نے اپنے بالوں کو جو دھونا ہے وہ آپ کو میں نے شیمپو بتا دیا اسے دھونا ہے. اچھا ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ بالکل بہت گرم پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس سے جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ اور انکریز ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کرکنائزیشن اور وہ جو ڈیڈ سیل ہے وہ اور انکریز ہو سکتے ہیں. تو آپ نے یہ والی میڈیکیشن استعمال کر کے اپنی سیبورک ڈرماٹائٹس کو آپ کم کر سکتے ہیں. امید ہے اس ویڈیو سے، اس پیغام سے آپ کو فائدہ ہوگا. کسی بھی طرح سے کوئی ایڈوائس آپ اس چینل کے تھرو ہم سے لے سکتے ہیں.